السلام علیکم سر، کیا حال ہے سر؟ اللہ ٹھیک تعالیٰ ٹھاک کا ہیں بڑا آپ؟ احسان ہے. آپ سنائیں خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. میرا نام عبدالصمد. آپ سے لاسٹ ٹائم بہت تقریباً 1 ڈیڑھ مہینے پہلے بات ہوئی تھی، تھوڑی سی کچھ عدل یاد کے پڑتا حوالے چہرہ سے. آشنا تو لگتا ہے آپ ہم کا. لاسٹ ہاں. ہاں وہ عدل کے حوالے سے بات ہوئی تھی لاسٹ کال میں، تو وہ تو بات مکمل ہو نہیں پائی. ہوں. تو بیسیکلی میں آپ سے یہی سننا چاہ رہا تھا، کیونکہ اپنی آپ کا گفتگو مذہب سن رہا کیا تھا ہے؟ میں آپ کی. تو آپ کا میں مذہب ویسے کہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے غیر امامی، میں غیر امامی ہوں اور سنی کیا ہوں. ہے؟ اور کیا ہوں، میں سنی ہے. اچھا مسلمان اچھا. ہوں ویسے ٹھیک کلی. جی ٹھیک. ہاں. نہیں بس تو میں نے آپ سے آج یہی کیا تھا کہ مجھے کچھ چیزیں آپ سمجھنا چاہ رہا تھا آپ سے، لیکن وہ بات کہیں سے ہی کہیں نکل جاتی ہے. ابھی میں آپ سے بیاہ کی بحث سن رہا تھا، تو خواہ ابو بکر عمر اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایک آدمی مانتا ہی نہیں ہے، تو اس سے ڈسکس کرنے کی کیا فائدہ. تو میرا آپ سے صرف سوال یہی تھا کہ میں اصل میں شیعہ مذہب کو سمجھنا چاہ رہا تھا، اور جو مجھے چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا. تو میں نے آپ کو شاید پہلے بھی کہا تھا کہ میرا اسٹارٹ اصول میں تھا، اصول میں سمجھنے میں تھا. عدل کے بارے میں ڈسکشن کی تھی میں نے، عدل کا کیا ریلیشن شپ ہے نبوت سے، امامت سے. کیونکہ بیسیکلی ہم تو آپ حاضر کا میں کیا رہتے عقیدہ ہیں ہے؟ تو ہم اللہ حاضر عادل کی ہے یا بات نہیں ہے؟ کریں گے. اللہ عادل ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا اپنا نہیں، کیا اللہ عقیدہ تو ہے؟ عادل ہے، اس میں تو تو کوئی ختم شک بات. ہم نہیں بھی ہے. کہتے ہیں اللہ عادل ہے، جب آپ بھی تو کہتے ہیں عادل ہے، ہم بھی کہتے ہیں میرا عادل ہے، اصل تو میں نزاع کس میں بات کا؟ میں میں اصل میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا. اصل میں ساری بحث تھوڑی مکس اپ ہو گئی. میں یہ آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کی گفتگو سنتا ہوں، جب میں غیر شیعہ سنی مناظر سنتا ہوں تو مجھے کچھ اور سمجھنے کو ملتا ہے. جب میں آپ کی شیعہ کی آپ تقلید اور کیمرہ سے ذرا مقلد دور اور غیر بیٹھے ہیں نا متعصب بھائی. جو ہوتی ہے. بھائی صاحب کیمرہ سے ذرا دور بیٹھے تاکہ ہاں سب میں کو صحیح جی نظر آئے ہاں. نا. ہاں اس طرح اب لیکن جب بات میں بات ہے. آپ کی جو تقریر سنتا ہوں، بحث جو چلتی ہے اپنی ہوں. اصولی اور اخباری کی یا تقلید کے حوالے سے، تو اس میں آپ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جو ابھی ولایت فقیہ کا جو نظام قائم ہے اس کو آپ آج کا اس کو آپ حقیقہ چھوڑیں کہتے بھائی، ہیں. ولایت فقی کو چھوڑیں. ابھی آپ شیعہ ہے ہی نہیں. نہیں اور بھائی شیعہ ہاں مذہب میں دیکھیں، شیعہ مذہب میں کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز چلے صحیح میں آپ نہیں سے ہے، ایک وہ سمپل بات سی کی بات باری ہی ہے. میں وہ اسٹارٹ ہی بات کی کرتا باری ہے بھائی، ہوں. ٹھیک ہے نا. میں آپ سے مثلا میں ایک شخص میں دیکھیں، آپ سے اجازت دیں. ایک شخص ہے وہ جی یہودی ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے. وہ آ کے یہ کہہ دے کہ بھائی مسلمانوں کے ہاں اذان میں جو ہے یہ الصلاۃ خیر من النوم صحیح ہے یا نہیں ہے. او بھائی اور تو پہلے تو اسٹیبلش کر کے تو اسلام صحیح ہے غلط ہے. وہ جب پہلے وہ ایک جی دفعہ اگر اسلام غلط ہے تو یہ بات کہ بھئی نماز میں اذان میں خیر من النوم صحیح ہے غلط ہے، اس کی باری نہیں آتی، اس کا کام ہی نہیں بھئی، جب پورا دین ہی باطل ہے. اگر ایک دفعہ ثابت ہو گیا کہ اسلام حق ہے تو پھر یہودیت چھوڑ دو، مسلمان بنو. مسلمان بننے کے بعد اس کی باری ہے کہ ہم دیکھیں کہ اذان میں خیر من النوم ہے یا نہیں ہے. تو آپ ابھی شیعہ ہیں ہی نہیں ہے، تو آپ تو جی پہلے جی تو یہ تو اسٹیبلش کرو نا کہ جو شیعہ کا اساس ہے امامت ہے، ان باتوں پر آپ کیا پڑ گئے ہیں ولایت فقی ہاں. تقلید کے پیچھے. نہیں نہیں میں نہیں وہ تو میں ایسے ہی اس میں کہہ دیا، میں نے اس کو اس سے ریلیشن کر دی. میں نے صرف سوال میرا یہ تھا کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر میں شیعہ سنی سے شیعہ ہوتا ہوں تو مجھے جو اصول دین اپنانے پڑیں گے، اس کے اندر توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے اور قیامت ہے. اور عدل کا جو امامت ہے وہ بعد نبوت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک من اللہ ہے. اور تو روز حاضر میں نے آپ سے سوال کیا تھا عقیدہ غیبت امامت کیسے جسٹیفائی ہوتی ہے. آپ نے کہا تھا پہلے امامت کو سمجھ لو پھر غیبت امامت کو سمجھنا. تو میں نے اس میں یہ آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ ابھی قرآن کے اوپر بحث ہو رہی تھی کہ قرآن ناقص ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے کہا اس میں تحریف ہو گئی، آیت رجم کے بارے میں بات ہوئی. اگر میں شیعہ کتب کے حوالے سے پڑھتا ہوں تو وسلم جو ہے وہ قرآن کوئی اور سوال ہے میرے امام لیے جو ہے بھائی؟ وہ ایک میرے ایسے لیے ہی کوئی ہیں. سوال ہے بھائی صاحب؟ سوال صرف یہ سوال میرے لیے یہ ہے کہ قرآن اور امام ایک سامت قرآن ہے، ایک ناطق قرآن ہے. بقول آپ نے جو سامت قرآن ہے اس کو مشکوک قرار دے دیا اور ناطق قرآن ہے وہ غائب ہے. اب ایک ہم عام مسلمان کے لیے ہم کیسے اس کو ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک. فرض کریں گے کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے. اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو. جب آپ کیونکہ سن لیں آپ کے آن حساب لائن سے سن لیں، آن لائن آپ سمجھ جائے سب ابھی بتا دیتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا. دیکھیں قرآن کا ایک ٹیچر ہے، قرآن کا ایک ٹیچر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک قرآن ہے جو یہ بھائی کتاب میں کتابی شکل میں نا، یہ قرآن بولتا نہیں ہے. یہ قرآن کافر کو بھی دے دو وہ بھی پڑھے گا، اسی طرح ترجمہ کرے گا جو اس کی مرضی ہے.
یہ بولتا نہیں، اس کو آپ غلط ترجمہ کرو نا، قرآن نہیں کہے گا کہ یہ غلط ہے. یہ قرآن بھائی اگر آپ اس کو غلط تفسیر کرو یہ کچھ نہیں کہے گا یہ قرآن مجید. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ناطق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم ہوتے تو وہ بتا دیتے کہ بھئی قرآن کا ترجمہ یہ نہیں، یہ تفسیر نہیں، یہ تفسیر صحیح ہے، قرآن کا مراد یہ ہے. تو رسول اللہ جس طرح قرآن مجید ہادی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہادی ہے. جس طرح قرآن مجید شفاء و رحمت للمؤمنین، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاء و رحمت للمؤمنین ہے. جس طرح قرآن مجید معجزات کا حامل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات کا حامل ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام اس طرح ہادی ہیں. جیسے قرآن ہادی ہے وہ ہادی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ قرآن مجید کیا مشکوک ہے؟ بالکل مشکوک نہیں ہے. وہ جو قرآن کی شک کرتا ہے قرآن پہ وہ لعنتی ہے، وہ لعنتی ہے. لیکن کیا اس قرآن، یہ جو قرآن جو یقینی ہے، جو واقعا اللہ کا کلام ہے، اس میں سے کچھ آیات گٹ گئی ہیں یا نہیں ہے؟ یہ کامل ہے. اس میں فریقین کی روایات یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن میں کمی ہوئی ہے، اس قرآن میں کمی ہوئی. فریقین کی روایت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ قرآن میں کمی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے. ہم قرآن کو مشکوک قرار نہیں دے رہے. اوکے، تھینک یو سر. اور جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ پہلے امامت کو سمجھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے غیبت پہ بات کرتے ہیں.